یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، یہ اس طاقت کا کام ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ جولیا منہ بناتے ہوئے کہا، او تو تم بھی یہاں آ کر ان مشرکیوں جیسے عقیدے رکھنے لگی ہو۔ بہرحال اب تم نے بہت ہنس لیا، اب سنجیدہ ہو کر میرے سوال کا جواب دو، ورنہ مارجر اس ہنٹر کی حرکت میں لے آئے گا۔ سنو پکاسو اور مارجر، تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا کسی سیکرٹ سرور سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اور میرا مقامی ساتھی ریڈ روز کالونی سے گزر رہے تھے کہ اچانک کوئی چیز ہماری کار میں آ کر گری اور ہم بے ہوش ہو گئے، اور اب مجھے یہاں ہوش آیا۔ جولیا نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مس جولیا، تم تعاون پر مادہ نہیں ہو تو مجھے بھی تم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ تم جو کچھ کہہ رہی ہو یہ سب اس لیے مجھے پچکانا لگ رہا ہے کہ مجھے تو تمہارے چیف کی فون کال سے لے کر تمہارے یہاں پہنچنے کے درمیان ہونے والی تمام واقعات کا رتی رتی بھر علم ہے۔ اوکے مارجر، اپنا کام شروع کر دو، میں اس کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دے سکتا ہوں۔ پکاسو نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یس باس، ہنٹر والے آدمی نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے فضا میں لہرایا، اور اس کے ساتھ ہی اس ہنٹر کے ساتھ لٹکتی ہوئی بے شمار چمڑے کی پٹیوں کی ضرب جولیا کے جسم پر اس قدر خوفناک انداز میں پڑی کہ واقعی جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے جلتے ولاؤ میں دھکیل دیا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے اس طرح کٹ گیا تھا جیسے کسی نے تیز دھار چاقو سے کاٹ دیا ہو، اور خون تقریباً اس کے پورے دائیں پہلو سے جگہ جگہ سے رسنے لگا تھا۔ جولیا کی حلق سے بے اختیار چینخیں سی نکل گئی تھیں۔ اس کے جسم میں پیدا ہونے والی تکلیف اس قدر خوفناک تھی کہ جولیا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جتنے زور کی چینکے گی اتنی ہی تکلیف میں کمی ہوگی، اس لیے وہ ہذیانی انداز میں مسلسل چینکیں چلی جا رہی تھی۔ ابھی سے مس جولیا، ابھی تو ابتدا ہے، مارجر نے وحشیانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہنٹر کو دائیں سے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور ایک بار پھر اس کا بازو فضا میں مخصوص انداز میں لہرایا، اور اس بار جولیا کے بائیں پہلو پر وہی قیامت ٹوٹ پڑی، مگر پھر جیسے زوردار جھٹکا لگتا ہے اسی طرح اسے ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دو، ورنہ اس بار نشانہ تمہارا چہرہ ہوگا، اور تم جانتی ہو کہ تمہارے چہرے پر 1000 کاری زخم آ جائیں گے جو مندبل ہو جانے کے باوجود اپنا نشان باقی چھوڑ جائیں گے، اور پھر تم کسی اور کو تو اپنا چہرہ دکھانا ایک طرف خود بھی آئینہ نہ دیکھ سکو گی۔ مارجر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو فضا میں اٹھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، ٹھہرو، میں بتاتی ہوں، سب کچھ بتا دیتی ہوں، پلیز رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ او اس قدر عذاب، اس قدر خوفناک تکلیف، پانی پلا دو مجھے، پانی پلا دو، میں تو مر رہی ہوں۔ جولیا اسی طرح بولتی چلے گی جیسے وہ ہوش و حواس میں رہ کر بات کرنے کی بجائے دیوانگی کے انداز میں بولے چلی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے مارجر، اسے آخری موقع دے ہی دو، اسے برانڈی پلا دو، پکاسو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، مارجر نے کہا، اور پیچھے ہٹ کر وہ مڑا اور تیزی سے کمرے کی ایک دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک بوتل نکالی اور واپس جولیا کی طرف آ گیا جو تکلیف کی شدت سے مسلسل سر مار رہی تھی۔ یہ لو، برانڈی پی لو، مارجر نے قریب آ کر کہا۔ نہیں نہیں، شراب نہیں، پانی، سادہ پانی، میں شراب نہیں پی سکتی، یہ حرام ہے، پانی پلاؤ، پانی۔ جولیا نے زبانی انداز میں چینکتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا تم مسلمان ہو؟ پکاسو نے بری طرح چینکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں، اس لیے شراب نہیں پی سکتی، پانی پلاؤ، جولیا نے اسی طرح سر مارتے ہوئے کہا۔ ہونا یہ بات ہے تو سنو، اب اگر تمہیں اپنی زندگی بچانی ہے تو تمہیں شراب پینی پڑے گی، پکاسو نے یکطرف تیز لہجے میں کہا۔ کیوں؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں شراب نہیں پی سکتی، میں مسلمان ہوں، تو پھر کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے پانی پلا دو، ورنہ۔ جولیا نے یکطرف اسی طرح سنجیدہ اور مطمئن لہجے میں کہا جیسے اب تک تکلیف کی اظہار کے لیے سر مارنا، کراہنا اور جسم کا تڑپنا سب ایک فرضی ڈرامہ ہو اور اس کو کوئی تکلیف سرے سے پہنچی ہی نہ ہو۔ ورنہ کیا؟ پکاسو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ورنہ جو تمہارا جی چاہے کر لو، میں اپنا چہرہ تو مسخ کرا سکتی ہوں، گولیاں کھا سکتی ہوں، مر سکتی ہوں، لیکن شراب نہیں پی سکتی، سمجھے؟ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لو، جولیا نے اسی طرح سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں اس قدر سختی نمایاں ہونے لگی تھی کہ پکاسو نے ہونٹ چباتے ہوئے مارجر کو ہاتھ کے اشارے سے بوتل واپس الماری میں رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ تم بھی مشرقی لوگوں کی طرح مذہب کے بارے میں اس قدر سخت ہو؟ پکاسو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زندگی ہے ہی اس کا نام کہ جس نے زندگی دی ہے اس کے حکام کے مطابق بسر کی جائے، اور یہ اس کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے، اس لیے میں زندگی سے تو ہاتھ دھو سکتی ہوں، زندگی دینے والے کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی، اور آئندہ تم ایسا اصرار کرنا بھی نہیں۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پکاسو کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او کمال ہے، اس قدر پختہ عقیدہ، پکاسو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے مارجر پانی کی بوتل الماری سے اٹھا کر لے آیا اور اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور پھر بوتل کو جولیا کے منہ سے لگا دیا۔ جولیا گھٹا گھٹ پانی حلق کے نیچے اتار لے گی، تقریباً آدھے سے زیادہ بوتل وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تو اس نے منہ ہٹا لیا۔ اب اس کے چہرے پر بشاشت نظر آنے لگی تھی۔
تم یہ اختلاف اس قدر مطمئن کیوں نظر آنے لگ گئی ہو؟ پکاسو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جب میں نے سب کچھ بتانے کا ارادہ کر لیا تو پھر میں آخر اس قدر تکلیف کیوں اٹھاؤں؟ اس لیے سنو پکاسو، اگر تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے خلاف مشن مکمل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے واقعی اس ملک کی مٹی سے وہ لگاؤ نہیں ہے جو یہاں کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن میری شرط ہے کہ میرے زخموں پر بینڈیج کر دو، اور اگر وہ اسی رفتار سے نکلتا رہا تو پھر میں تفصیل بتاتے بتاتے ہلاک ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے ہلاک ہونا ہی ہے تو پھر میں بغیر بتائے کیوں نہ ہلاک ہو جاؤں۔ اس لیے پہلے تو فوری میری بینڈیج کرو، اور ورنہ جو تمہارا جی چاہے کر لو، تم میری زبان نہ کھلوا سکو گے۔ جولیا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تم نے اپنی حد سے باہر پھیلنا شروع کر دیا ہے مس جولیا، یہ مت بولو کہ ہمارے پاس صرف تم اکیلی ہی پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ممبر نہیں ہو، تمہارے علاوہ 3 اور افراد بھی موجود ہیں، اس لیے تمہاری ہلاکت سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا، البتہ یہ میرا وعدہ کہ اگر تم سچ سچ بتا دو تو پھر میں تمہاری بینڈیج کرا دوں گا۔ پکاسو نے منہ بناتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، سوری، پھر جو تمہارا جی چاہے کر لو، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ جولیا نے بھی اسی طرح سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مارجر اس کے چہرے کو برتھا بنا ڈالو۔ پکاسو نے غصے سے جھینکتے ہوئے مارجر کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جو پانی کی خالی بوتل الماری میں رکھ رہا تھا، تمہیں ہر بہرحال اس لفظ کا حساب دینا ہوگا پکاسو۔ جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا باس یہ آسانی سے نہ بولے گی۔ مارجر نے الماری بند کر کے واپس پلٹتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ میں اب وہی خوفناک کنٹر موجود تھا، اور اس کی آنکھوں میں درندے کی آنکھوں جیسی چمک ابھر آئی تھی، جیسے شدید بھوک میں اچانک اپنا من پسند شکار نظر آ گیا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قریب آ کر اس خوفناک کنٹر کو گھما کر جولیا کے چہرے پر مارتا، یکطرف کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پکاسو اور مارجر دونوں بے اختیار دروازے کی طرف مڑے۔ باس 3 افراد عقبی طرف سے کوٹھی کے اندر داخل ہوئے ہیں، انہیں ٹریپ کر لیا گیا ہے، تینوں مقامی ہیں، آنے والے نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ 3 مقامی افراد اور یہاں اسپیشل پوائنٹ پر، کیا مطلب؟ مارجر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ باس، وہ اچانک عقبی طرف سے یکے بعد دیگرے نیچے اس طرح کودے جیسے آسمان سے نازل ہوئے ہوں، لیکن ایکس چیکنگ مشین کی وجہ سے فوری طور پر چیک کر لیے گئے، اور پھر 00 فائر کے ذریعے انہیں بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ باہر چاروں طرف اچھی طرح چیکنگ کر لی گئی ہے، اور ان کا اور کوئی ساتھی باہر دور دور تک موجود نہیں ہے، آنے والے نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اور پھر مارجر کے اشارے پر وہ باہر چلا گیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے مارجر، اس اسپیشل پوائنٹ کو ان لوگوں نے کیسے ٹیسٹ کر لیا؟ ہمیں سب سے پہلے اسے چیک کرنا ہوگا، ورنہ ہم مدام تکانو کا مشن مکمل کرتے کرتے کہیں اپنا گرانڈ مشن نہ خطرے میں ڈال بیٹھیں۔ پکاسو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تو باس ان سب کو گولیوں سے اڑا دینا دیا جائے، آخر ہم خواہ مخواہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ مارجر نے کہا، تم واقعی احمق ہو، کیا ان لوگوں کو ہلاکت سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نانسنس، جلد ان لوگوں کو یہاں لے آؤ، اب مجھے سب سے پہلے ان سے پوچھ گچھ کرنی ہوگی کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے۔ پکاسو نے انتہائی غصے لہجے میں کہا، یس باس، مارجر نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اپنے آدمی کو پوری طرح ہوشیار کر دو، اور سنو، اب واقعی مزید وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرو جو اس جولیا کو بھی بڑے حال میں لے چلو، اور آنے والوں کو بھی وہیں پہنچا دو، مدام تکانو اور نکوف کو بھی ہوش میں لے آؤ، اب مدام تکانو کو مزید بے خبر نہیں رکھا جا سکتا، یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ پکاسو نے تیز لہجے میں کہا، یس باس۔ مارجر نے کہا اور تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا، جس کا سر ڈھلک چکا تھا، شاید تکلیف کی شدت اور جسم سے رسنے والے خون نے اسے اس حد تک نڈال کر دیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ تو بے ہوش ہو چکی ہے باس، مارجر نے کہا، اچھا ہے بے ہوش نہ کرنا پڑا، لے آؤ اسے۔ پکاسو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آرام کرسی پر نیم دراز ایک بھاری جسم اور درمیانے قد کے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، اس کے چہرے پر خشونت اور فاقی کے تاثرات جیسے مجسم ہو کر رہ گئے تھے۔ یس ریڈ ڈاٹ، اس آدمی نے ریسیور اٹھاتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ جارج بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مدبن آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے، کیوں کال کیا ہے؟ کیا سپلائی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ باس نے چونک کر پوچھا۔ او نو باس، سپلائی لائن تو اوکے ہے، ایک اہم اطلاع دینی ہے مگر فون پر نہیں دی جا سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ جارج نے اسی طرح مدبنہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، باس نے کہا اور ریسیور رکھ کر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس۔ دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ ناٹو بول رہا ہوں، جارج آ رہا ہے، اسے میرے کمرے تک پہنچا دو، باس نے تیز اور تخمانہ لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا، اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ یس کم ان، ناٹو نے سخت لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان جس نے گہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ آؤ بیٹھو جارج، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، ایسی کیا بات ہے کہ تم فون پر نہ کر سکتے تھے؟ ناٹو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جارج نے دروازہ بند کیا اور پھر اپنا بریف کیس اس نے میز پر رکھا اور اسے کھول کر اس کے اندر سے ایک مائکرو ٹیپ ریکارڈر نکال کر اس نے باہر رکھا اور پھر اس کے چند بٹن دبا دیے۔ دوسرے لمحے ریکارڈر سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہاں تو تمہارا نام جولیا ہے اور تم یہاں پاکیزہ سیکرٹ سروس سے منسلک ہو، اور تمہارا عہدہ ایسا ہے کہ چیف تمہارے ذریعے باقی ایجنٹوں تک اپنے احکامات بھیجتا ہے۔ گڈ شو، خاصا اہم عہدہ ہے۔ ویسے میرے خیال میں یہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو کی عقل
پر ماتم کرنا چاہیے کہ جس نے سیکرٹ سروس جیسے اہم ترین اور انتہائی حساس ادارے میں ایک غیر ملکی لڑکی کو نہ صرف شامل کر رکھا ہے بلکہ اسے اہم عہدہ بھی دے رکھا ہے۔ ایک اور تیز اور سخت آواز سنائی دی۔ اوہ، یہ تو پکاسو کی آواز ہے، ناٹو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور جارج نے سر ہلا دیا۔ ٹیپ مسلسل چلتی رہی اور پھر جولیا پر تشدد، اس کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو اور آخر میں 3 مقامی آدمیوں کی آمد سے لے کر پکاسو کے آخری حکامات تک سب باتیں ٹیپ سے سنائی دیتی رہیں، اور اس کے ساتھ ہی جارج نے ہاتھ بٹھا کر ٹیپ آف کر دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ مدام تکانو اور نکوف کو بھی پکاسو نے بیہوش کر رکھا ہوا ہے۔ جلدی بتاؤ یہ سب کیا چکر ہے؟ ناٹو نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ باس، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پکاسو اور نکوف کے درمیان کیسے تعلقات ہیں۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ جس جگہ گفتگو ہو رہی ہے یہ گرانڈ مشن کا اہم ترین اڈہ ہے اور یہاں سے ریڈ ڈاٹ کا مال سپلائی ہوتا ہے۔ میں نے احتیاط کے طور پر وہاں ہر کمرے میں انتہائی طاقتور خفیہ وائرلیس ڈکٹا فون نصب کر دی ہیں تاکہ اگر کسی بھی وقت سپلائی اڈے میں کوئی گڑبڑ ہو تو ریڈ ڈاٹ کو اس کا پہلے سے علم ہو سکے۔ اس اڈے کے ساتھ ہی میں نے ریڈ ڈاٹ کا بھی ایک خفیہ اڈا قائم رکھا ہے۔ وہاں ان ڈکٹا فونز کے ریسیورز ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں وہیں سے ہی سپلائی کو کنٹرول کرتا رہتا ہوں۔ اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیسا ہوا۔ مدام تکانو ریڈ روز کالونی کی کوٹھی نمبر 81 میں اکیلی رہتی ہیں اور ان کا گروپ 2 کوٹھیاں چھوڑ کر علیحدہ رہتا ہے۔ نکوف نے مدام تکانو کو فون پر اطلاع دی کہ پاکیزا سیکرٹ سروس کے 2 ایجنٹ، جن میں سے ایک یہ جولیا اور دوسرا ایک مقامی آدمی صفدر ہے، ایک کار میں اس کی نگرانی کے لیے آ رہے ہیں، اور مدام تکانو اس سے پہلے پاکیزا سیکرٹ سروس کے کسی اہم آدمی علی عمران کے ساتھ کسی رانا ہاؤس میں بھی جا چکی ہے۔ نکوف مضافات میں ایک کوٹھی میں چھپا ہوا تھا۔ مدام تکانو نے اپنے گروپ کے آدمیوں سے ان دونوں کو گواہ کروایا اور انہیں ساتھ کار میں لے کر نکوف کی رہائش گاہ پر چلی گئی۔ وہاں 2 اور آدمی علی عمران اور اس کا ساتھی بھی پہنچ گئے، جہاں نکوف نے ٹیپ کر لیا، لیکن پھر وہاں سچویشن بدل گئی اور اس علی عمران نے مدام تکانو کو بے بس کر کے باندھ دیا اور اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لے آیا، لیکن اسی لمحے پکاسو کے آدمی 33 نے بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر کیا اور وہاں سب افراد کو بے ہوش کر دیا۔ پھر اس کے دوسرے ساتھی آ گئے اور ان سب کو سپلائی اڈے پر پہنچا دے گیا۔ اس کے بعد باس پکاسو اور مارجر یہاں پہنچے اور پھر اس ٹیپ کے مطابق وہ اس عورت جولیا سے پوچھ کر رہے تھے کہ 3 مقامی آدمیوں کی بھی طرف سے اندر کود دے، جنہیں بے ہوش کر لیا گیا۔ جارج نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں یہ ساری تفصیلات کیسے معلوم ہو گئیں؟ میرا مطلب کہ اس ٹیپ سے پہلے کہ ہونے والے واقعات، ناٹو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، آپ میری عادت تو جانتے ہیں، میں ہر معاملے میں ہر وقت چوکنا رہنا کا عادی ہوں، اس لیے میں نے اپنے ہی گروپ کے دوسرے سیکشن میں لوگوں کو بھاری معاوضہ پر خرید رکھا ہوا ہے۔ 33 میرا مقبر ہے۔ اسی طرح مدام تکانو کے گروپ میں جوزف میرا آدمی اور ان جیسے دوسرے مقبروں کے ذریعے مجھے باس پکاسو اور مدام تکانو گروپ کی تمام نقل و حرکت کی مسلسل اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ میرا مقصد ان کے خلاف کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں ہر قسم کے حالات سے ہر وقت باخبر رہوں۔ جارج نے جواب دیا۔ ہونا، اس لیے تمہاری کارکردگی ہمیشہ ٹاپ پر رہی ہے۔ ویری گڈ۔ آج صحیح معنوں میں مجھے تمہاری دور اندیشی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کمرے سے نکلنے کے بعد اب تک کی صورتحال کیا ہے اور تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ ناٹو نے جواب دیا۔ باس، پاکیزا سیکرٹ سروس کا باس پکاسو کے اس اہم اڈے تک پہنچ جانا نہ صرف گرانڈ مشن بلکہ ریڈ ڈاٹ کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح پورا سیٹ اپ ہی خراب ہو سکتا ہے۔ باس پکاسو اگر مداخلہ نہ کرتے تو مدام تکانو اور نکوف دونوں اس عمران کے مقابلے میں شکست کھا چکے تھے، لیکن باس پکاسو نے مداخلت سے پاکیزا سیکرٹ سروس کو گرانڈ مشن کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو گئی۔